پاش پاش کرتے. اصل جو طاقت ہے ہمارے عمل کی، جو اصل روح ہے، وہ اگر جتنی زیادہ اس میں اخلاص کی طاقت ہوتی ہے وہ عمل اتنا زیادہ خالص اور مضبوط ہوتا ہے. ایک شخص کے بارے میں ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، تو انہیں اچانک خیال آیا اس بات کا بیٹھے ہوئے کہ بھئی اگر میں چلا جاؤں گا، اگر میں چلا گیا تو یہ بچے پھر اسی طرح ہی بیٹھیں گے. تو انہیں خیال ہوا کہ میں چلا جاؤں گا تب بھی بچے اسی طرح بیٹھے ہوئے ہوں گے، کھانا کھا رہے ہوں گے، گپ شپ کر رہے ہوں گے اور سارے معاملات چل رہے ہوں گے. پھر وہ باہر آیا اور اس نے گراؤنڈ میں دیکھا، پارک میں دیکھا، باہر دیکھا، تو اس نے دیکھا کہ زندگی اسی طرح چلتی رہے گی. یعنی میں چلا بھی گیا تو زندگی اسی طرح بہتی رہے گی. تو اس وقت اس نے سوچا کہ بھئی یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ میں ہوں تو میں زندگی کے فلو میں ہوں، اور میں یہ نہیں سوچ رہا کہ اس فلو سے ہٹ کر بھی مجھے کچھ کام کرنے ہیں، یعنی میں اسی میں بہتا جا رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ میں نے سوچا کہ بھئی یہ تو سارا سلسلہ زندگی کا اسی طرح ہی چلتا رہے گا، تو میرے لیے کارآمد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس دن سے میں نے ایک ڈائری بنا لی اور میں جو عمل خالصتاً خدا کے لیے کرتا میں اسے لکھ لیتا. اب جب بندہ لکھتا ہے نا کہ یہ عمل میں نے اللہ کے لیے کیا ہے، تو لکھتے ہوئے بندے کو احساس ہوتا ہے کہ میں غلط لکھ رہا ہوں کہ ٹھیک لکھ رہا ہوں، کیونکہ لکھتے ہوئے واضح ہو جاتا ہے کہ صحیح لکھ رہا ہوں غلط لکھ رہا ہوں. واقعات میں اتنا ہی خالص تھا کہ نہیں تھا. تو کہنے کہ جیسے جیسے میں لکھتا گیا ویسے ویسے میرے اندر اخلاص کی قوت بڑھتی گئی. پہلے میں ہو سکتا ہے کہ کم ہو، پھر دوسرے میں اس سے زیادہ، پھر اس سے زیادہ، پھر اس سے زیادہ. میں لکھتا گیا تو میرے خالص عمل جو ہیں، پہلے تو کچھ خالص نہیں تھے، لیکن جیسے جیسے میں آگے لکھتا گیا تو میرے اعمال کی خالصیت بڑھتی گئی اور میں حیران ہوا کہ میرے اعمال زیادہ سے زیادہ خالص ہو رہے ہیں، اللہ کے لیے ہوتے جا رہے ہیں. اب میں کسی سے بیان نہیں کرتا تھا، میں ڈائری میں لکھتا اور اسے بند کرنے سے پہلے کہتا مالک تو دل کا حال جانتا ہے، یہ عمل بس تیرے لیے ہے، میں نے کیا. اچھا پھر میں نمبرنگ بھی دیتا جا رہا تھا سب پہ. تو وہ نمبرنگ دیتے رہے اور وہ کہنے لگے کہ میں جب 300 یا 400 پہ پہنچا، جب لکھتے ہوئے نیکی کے یعنی ایثار کے ساتھ جو اعمال تھے میرے خالص اعمال تھے میرے، میں لکھتا جب سینکڑوں پہ پہنچا تو مجھے محسوس ہوا کہ آہستہ آہستہ میرا دل بے نیاز ہو رہا ہے لوگوں سے، میرا دل بے نیاز ہو رہا ہے اعداد سے. کوئی اپریشیٹ کرتا ہے، پسند کرتا ہے، نہیں کرتا، بس میں لکھتا جا رہا ہوں. میرے دل میں ایک عجیب سا اخلاص، ایک عجیب سا ایثار پیدا ہو رہا ہے. میں محسوس کرتا ہوں کہ ایسے لگتا ہے کہ یہ ڈائری اور میرا قلم اور میرا خدا ایک دوسرے کے ساتھ بالکل مربوط ہو گئے ہیں، ربط میں آ گئے ہیں. کہیں میں لکھتا رہا، ڈائری بھر گئی میری، وہ کاپی میری بڑی ہوتی گئی اور آپ کے ساتھ ملاتا گیا، وہ موٹی ڈائری بن گئی. تو کہیں جب وہ فوت ہونے لگے تو انہوں نے وصیت کی کہ آپ یہ ڈائری البتہ میرے کفن کے اوپر رکھیں، بس اس لیے کہ انہوں نے وہ عمل جس میں تھوڑی سی بھی لاکاری تھی انہوں نے خود حذف کر دیا، ان پہ ٹاکا لگا دیا. جس عمل کے بارے میں پورا یقین تھا کہ یہ خالصتاً اللہ کے لیے کیا ہے، وہ فہرست میں باقی رہے. تو انہوں نے اپنے بچوں سے، اپنی اولاد سے، اپنے دوستوں سے کہا کہ یہ جو ڈائری ہے میں مر جاؤں تو یہ میرے کفن پہ رکھیں. تو بچوں نے پوچھا یہ کیا، یہ ڈائری کیوں؟ تو فرمانے لگے یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے. میں چاہتا ہوں یہ بات، اگرچہ اس کی میرے رب کو ضرورت نہیں ہے، میرے رب کو ضرورت نہیں ہے اس بات کی کہ میں ڈائری لکھتا یا وہ کرتا، لیکن مجھے ضرورت ہے اس بات کی، اس لیے کہ میں نے محسوس کیا ہے کہ میں جب لکھتا گیا ہوں تو مجھے محسوس ہوا کہ میں نے کسی کی خاطر تو نہیں کیا، کسی اور کی خاطر تو نہیں کیا، کوئی نمود و نمائش کی خاطر نہیں کیا، کہیں دل میں کوئی اور احساس یا جذبہ تو نہیں پیدا ہوا. میں نے محسوس کیا کہ یہ خالصتاً اپنے رب کے لیے کیا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ رب کے سامنے یہ جا کے پیش کروں، پروردگار یہ جو کچھ ہے یہ تیرے لیے تھا، تیری رضا کے لیے تھا، تو میری بخشش اس کے ذریعے سے ہو سکتی ہے. اور میری ڈھارس ہے، میری امید ہے، جیسے کچھ صحابہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے مرتے ہوئے کہا، دنیا سے جاتے ہوئے کہا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک بعض صحابہ کے پاس تھا، انہوں نے کہا کہ یہ میرے کفن پہ رکھ دینا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک تھے، تو کچھ صحابہ نے کہا کہ یہ میں نے سنبھال کے رکھے تھے اور اس خیال کے ساتھ رکھے تھے کہ جب میں مروں گا تو اپنے کفن پہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن رکھوا دوں. مقصد یہ ہے کہ انسان جب دنیا سے جانے لگے تو اسے کچھ احساس ہو کہ میں نے خدا کی بارگاہ میں کچھ پیش کیا ہے. کبھی انسان اپنی اولاد کو پیش کرتا ہے، کبھی نیکی کے اعمال کو پیش کرتا ہے، کبھی کسی مقام کو پیش کرتا ہے، کبھی خدمت کو پیش کرتا ہے. وہ رب جانتا ہے، مگر انسان کے اندر ایک جو احساس ہوتا ہے اخلاص کا، دراصل انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے ڈھارس رہے، اسے حوصلہ رہے اور وہ ہمت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے.
میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو ایسا رویہ ضرور، کوئی بھی رویہ، یہ تو ایک مثال تھی ڈائری لکھنے کی، یہ ایک مثال ہے، اس طرح کا کوئی بھی رویہ ضرور اپنائے کہ جس سے انسان اپنی خالصیت کو دیکھتا رہے۔